بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی پاکستان سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس وقت ایک ہی لیڈر ہے مقبول، عمران خان، اور بعض حلقے موجودہ حکمرانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور عمران خان کا سیسا پلائی دیوار بن کر عوام کا ان کے پیچھے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ عمران خان اپنی جماعت کے لوگوں کے چوری کے مینڈیٹ کو واپس لیں گے، جس پر اب ادارے مجبور، بے بس اور لاچار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ان پر قاتلانہ حملہ، انہیں جیل میں بند کرنا، حکومت کی تمام کوششیں بیکار اور رائے گاہ گئی۔ اب حکمران خود جلسے کرنے لگ پڑے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں پاکستان کی عوام نے اب فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی تک عید کے بعد جو جدوجہد شروع ہوگی وہ کامیابی تک جاری رہے گی۔ آسما جہانگیر گروپ جو سے آدم نذیر تارڑ اور بھون صاحب کر رہے تھے، اس نے لاہور ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں شکست، نہ صرف شکست ہوئی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ گروپ خامد خان اکثریت سے جیتے اور لوگوں نے ایک ہی نعرے لائے، نہ غدار، نہ تنہا، قیدی 804، وزیر اعظم قیدی 804، عمران خان۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ اور مختلف باروں میں ہونے والے وکلا نے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم جو جبر و ظلم سے تھی، اس کو نہیں مانتے، اور وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے موقف کے ساتھ ہیں، عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سول سوسائٹی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو اور عوام عمران خان کی سربراہی میں تو پہلے ہی سڑکوں پر ہے، اور حکومت اسے کنٹرول نہیں کر رہی۔ خود تحریک انصاف کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں، ریلی کرنے کی اجازت نہیں، کارنر کرنے، میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، عوام میں جانے کی اجازت نہیں، اور بلے کے بغیر جو تحریک انصاف نے جیتا، اور اس کے بدلے میں اب مسلم لیگ نون جو فارم 47 کے تحت آئی، انہوں نے خود جلسے شروع کر دیے۔ چند روز قبل نارووال میں سرکاری سرپرستی میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے کہا، جس میں بہت سے خبریں آئیں کہ سرکاری افسران کو شامل کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے جلسہ کیا اور جلسے میں کہا، جذباتی ہو کر شہباز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں، بہت جذباتی ہو کر کہتے ہیں، انہوں نے اسی جذبات کے تسلسل میں کہا تھا کہ آصف علی زرداری جو موجودہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے ہوئے، انہیں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا اور سوئس پیسے نکلاؤں گا اور سرے محل کے۔ انہوں نے کہا، اب شہباز شریف نے کہا، معاشی طور پر پاکستان کو بھارت سے آگے نہ لے جاؤں تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ یہی لفظ انہوں نے آصف علی زرداری کے پٹے ڈالا تھا۔ تو ناظرین، پاکستان کا گروتھ ریٹ -1 ہے اور بھارت کا 6+ جا رہا ہے۔ ہمارے ریزرو اور ان کا ریزرو کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں۔ لگتا ہے جوش خطابت میں شہباز شریف چند روز قبل وزیر خزانہ جو انہوں نے کہا تھا پاکستان معاشی طور پر ساکھ ہو چکا ہے، ان کی رپورٹ بھی نہیں پڑھتے۔ کیا مسلم لیگ نون کو یقین ہو گیا کہ 2025 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ سڑکوں پر جلسے جلوس کر رہی ہے؟ اور پی ٹی آئی جس کا لیڈر 1.5 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہے، ان کی لیڈرشپ کو جلسے کرنے کا آئینی حق چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی 350 ارب ڈالر مصنوعات پیدا کرتا ہے اور شرح نمو اس وقت 1% سے کم رہ گئی ہے، تو بھارت کو وزیر اعظم صاحب کیسے پیچھے چھوڑیں گے؟ ان کی آئی ٹی کا، ان کے ڈاکٹرز کا بیرون ملک یہ ہے۔ ہاں، پاکستان میں ترقی کی تو حکومتی خاندان نے ترقی کی۔ پاکستان میں ترقی کی 2 خاندانوں نے جو 4 دہائیوں سے 40 سالوں سے اقتدار، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو جہاں ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی نہ ہو۔
یہ الگ ایشو ہے کہ ثنا بچا ایک سینئر صحافی ہیں، ان کے پروگرام میں مریم نواز نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا لندن تو کیا ان کی پاکستان بھی پراپرٹی نہیں۔ اب مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی سیٹ پر تو زبردستی بٹھا دیا گیا، لیکن حکومت چلانے میں سخت دشواریاں ہیں، حکومت چل نہیں رہی۔ جو بیوروکریٹ ان کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا ان کا ویژن ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ترقیاتی کاموں کو کیسے لے کے چلنا، صرف پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کو اربوں روپے اشتہارات دے کر وہ سمجھتی ہیں ترقی کرتی ہیں۔ اور وکلا نے اعلان کر دیا ہے کہ عید کے بعد پاکستان میں چلے گی۔ اب 26 فروری کو اسلام آباد میں مختلف سیاسی جماعتیں کنونشن کر رہی ہیں، جس میں اور گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف، اسد قیصر اور دیگر قائدین کا کراچی میں جی ڈی اے کے پیر پگاڑا اور دیگر قائدین کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، اور یہ گرینڈ الائنس بن چکا ہے 90%، جس کے خد و حال تیار کرنے ہیں۔ اور عید کے بعد رمضان المبارک 28 کو غالباً ہوگا فروری کو، اس کے بعد پورے ملک میں تحریک چلائی جائے گی، اور وہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک صاف شفاف الیکشن نہ ہو، الیکشن نہیں، سلیکشن نہیں، الیکشن ہو۔ اور الیکشن کے لیے موجودہ چیف الیکشن کمیشن کو گھر بھیجنے کا بھی فیصلہ خبریں ہیں کہ کر لیا گیا ہے، اور پاکستان کے اہم ادارے اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ملک کو چلانا ممکن نہیں، بین الاقوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈر ہزار ہاں اور لاکھ ہاں چھاپوں کے باوجود ہمت نہیں ہار رہے، اور ہر روز نئی جدوجہد کی ایک مثال کر رہے ہیں۔ چادر چارداری کے چھاپوں سے لے کے عورتوں مردوں کی گرفتاری سے لے کے عمران خان پر قاتلانہ حملہ نے مزید پاکستان تحریک انصاف کو کندن کیا ہے، اور جیل میں عمران خان کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ اتنی ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں کہ کوئی 25 سال کا نوجوان جو ورلڈ چیمپئن ہو وہ بھی شاید اتنی نہ کر سکے۔ عمران خان کو تو آپ نے جیل میں توڑا نہیں، اس پر قاتلانہ حملہ کرایا وزیر آباد میں، وہ نہیں جھکا۔ اس کے گھر میں چھاپے مارے پولیس نے، لاہور پولیس نے، وہ نہیں جھکا۔ اس کی جماعت کو کارنر کیا، وہ نہیں جھکا۔ اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ 2025 عوام تیاری کرے، اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پر تنظیمی سطح پر، اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں انہیں کہیں کہ فائنل راؤنڈ شروع ہونے لگا، آخری مارکہ شروع ہونے لگا، میدان جنگ میں آ جائیں۔ اور پاکستان کو موجودہ حکمران جو فارم 47 کی 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا 2024 میں، انہیں گھر بھیجنے کا عملاً فیصلہ ہونے کی امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں باخبر سیاستدان کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور دیگر باروں میں وکلا کی کامیابی نے طبل جنگ بجا دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، ان ججوں کو واپس جانا ہوگا اور سپریم کورٹ پر قبضہ نہیں ہونا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ثابت کر دیا پاکستان عوام کے چاروں صوبوں میں، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی کے ہو یا بلوچستان، عوام کی اکثریت 80% عمران خان کے ساتھ ہے، سول سوسائٹی عمران خان کے ساتھ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہے، وکلا عمران خان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا ہے وہ نئے الیکشن کے لیے عمران خان کو وزیر اعظم کی جدوجہد کریں گے، جس کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اور 26ویں ترمیم بھی اگر وکلا نے جس طرح افتخار چودھری کے لیے تحریک چلائی تھی، اس طرح سامنے آگے حامد خان جو جیتے ہیں، وہ نوجوان وکلا اس میں بہت کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ لاہور، اسلام آباد اور دیگر باروں میں لگتا ہے کہ قیدی 804 کا قانون راج ہو چکا ہے، اور جو الیکشن کے دوران نعرے بازی ہوئی اس پر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو مزید اب جیل میں رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا، اور عمران خان کی رہائی جلد توقع کی جا رہی ہے۔ اور انہی عدالتوں سے عمران خان نے کہا میں این آر او نہیں لوں گا اور رہا ہو کر آؤں گا۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بات ہے، پاکستان میں ہر پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان میں رہتے ہو، کرکٹ ہمارا کرکٹ لور ہے سارے پاکستانی۔ آئی سی سی آئی کے تحت پاکستان میں میچ ہو رہے ہیں، ہم نیوزی لینڈ سے ہار گئے ہیں، اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا سے ہونے والے میچ میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی دے، جو کہ ہم نے اسٹیڈیم تو بنانے میں محنت کی، لیکن ہم نے
ٹیم بنانے میں محنت نہیں کی۔ آج پاکستان اور انڈیا کے بھارت کے میچ میں اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ خوشی ایک کامیاب ہوگی۔ دوسری طرف آپ کو خبر دے دوں کہ پاکستانی عوام آپ جیت چکے ہو، حکومت جبر کرنے کے باوجود ہار چکی ہے، اور اپنے نجی محفلوں میں مسلم لیگ نون کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے 2025 میں الیکشن، اور میں تو الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ میاں نواز شریف کی بار بار این آر او لینے کی فوجیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے پالیسیوں نے مسلم لیگ نون کو کی ساکھ ختم کرتی ہے۔ ہم الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے، صرف لوگوں کو ظلم اور زیادتی کر کے روکا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے عمران خان کے لوگوں کو الیکشن میں شکست دینا ممکن نہیں۔ ناظرین، لاہور ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے جج اعتزاز احسن صاحب، جو سابق سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہے اور ایک ڈکشنری کی سند رکھتے ہیں، اعتزاز احسن نے کہا لاہور ہائی کورٹ سے جج اگر اسلام آباد آئے تو حلف برادری بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں کوئی ایکٹنگ چیف جسٹس بنتا ہے تو 4 دن کے لیے اسے بھی نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاہور چھوڑ کر کوئی اسلام آباد ذمہ داری لے اور حلف نہ اٹھائے؟ یعنی کہ انہوں نے اسلم ڈوگر جو 15ویں نمبر میں تھے، جنہیں اسلام آباد ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا، اس کے بارے میں کہا کہ ایک ایکٹنگ چیف جسٹس کو لینا پڑتا ہے، تو لہذا ان کی تعیناتی بھی انہوں نے کہا یہ متنازع ہے اور اسے ختم ہونا ہوگا۔ 26ویں ترمیم کو وکلا، سول سوسائٹی اور پاکستان کی عوام تو پہلے ہی عمران خان کے حق میں فیصلہ کر چکی ہے۔ ناظرین، 8 فروری کو بغیر بلے کے نشان کے عمران خان کے حمید یافتہ تقریباً 2/3 میجورٹی 180 سے 190 سے 200 کے قریب سیٹیں جیت چکے تھے۔ اگر بلے کے نشان کے ساتھ عمران خان دوبارہ آتا ہے تو ڈیالہ جیل میں ان کا استقبال پاکستان کی ایک مثال قائم کر دے گا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن نے بڑی خوبصورت ایک ٹاک شو میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹاؤٹ، یعنی علی شیر مروت کی طرف غالباً اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ ٹاؤٹ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں، جنہیں عمران خان نے نکال دیا تاکہ پارٹی کو تقسیم کیا جا سکے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، اور آپ شام کو انہیں بٹھا لیتے ہیں ٹی وی پروگرام میں۔ یہ انہی لوگوں کے پروردہ ہیں جن کی تقریر کا آپ حوالہ دے رہی ہیں۔ رؤف حسن کا شیر افضل مروت سے متعلق سوال پر جواب، انہوں نے کہا یہ ٹاؤٹ ہے، عمران خان کے نام پہ ووٹ ملے، ان کی کریڈیبلٹی 0 ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب عمران خان نے الیکٹیبلوں کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، اور 2025 الیکشن ہے، اور عمران خان نے جس طرح مردانہ اور طاقت اور ہمت اور جرت سے کیا ہے، اعجاز چودھری بیمار لیکن ہسپتال نہیں جاتے، عمر چیمہ بیمار لیکن ہسپتال نہیں جاتے، عمران خان 1.5 سال سے بیمار لیکن ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ریومرز اڑاتے رہتے ہیں وکلا سڑکوں پر۔ ناظرین، اب شہباز شریف کا تو میں نے بتا دیا ہے، ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام سینئر صحافی ہے ملیحہ ہاشمی، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا نواز شریف پاکستان اپنی فیملی کا نام رکھا ہوا، نواز شریف نے پاکستان اپنی فیملی کا نام رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی فیملی کی اکانومی تو بہت مضبوط ہے، ان کے تو پیسے ڈالر اور پاؤنڈ کی صورت میں باہر بیرون ملک اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، میاں صاحب ڈمپ ہو گئے ہیں، اب ان کا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے، بیٹی اور چچا نے انہیں ڈمپ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اب حالات یہ ہیں کہ موجودہ حکمران کے آخری اوور چل رہے ہیں، انہیں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے، ان کا اقتدار میں رہنا مشکل ہے، اور اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام جو پاکستان میں فسادیت ہو رہی ہے، اس کے کامران مرتضیٰ کا ایک بیان دے رہا ہوں، جو عمران خان کے ساتھ مل کے طریق چلانے والے ہیں، جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں کامران مرتضیٰ، توقع نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ اتنی زیادتی ظلم ہوگا۔ عمران خان کی اہلیہ ڈاکٹر یاسمین اسد اور دیگر خواتین کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی ہے،
اور اس میں عدالتوں کے بھی قصوروار سمجھتا ہوں کامران مرتضیٰ۔ ناظرین، پاکستان کی عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ سرور باری جو پتن کے سربراہ تھے، جنہوں نے الیکشن دھاندلی کے 65 دھاندلی کے جو فراڈ تھا، سازش تھا، اس کو انکشاف کیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا۔ ہر سول سوسائٹی جو آزادی مانگتا ہے، جو بولنے کا لکھنے کا حق مانگتا ہے، اس کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے، اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا۔ وقت کا تعین کب ہوگا عوامی جدوجہد پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ بانی پی ٹی اے عمران خان نے عوام کو الیکشن کی تیاری کا حکم دیا اور کچھ لوگوں نے، حکمران سیاسی جماعتوں نے سامان باندھ لیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں رنگ بازی، لفظی گولہ باری، لفظی جنگ جاری ہے کہ پاکستان لاہور کے گورنر نے کہا ہے، پنجاب کے گورنر نے، کہ پیپلز پارٹی نون لیگ تو فارم 47 کے اگلے وزیر اعظم بلاول ہوں گے۔ بلاول تو شاید اب اپنے والد آصف علی زرداری کی سیاست کرتے رہے تو بہت مشکل ہوگا اس دفعہ سندھ میں بھی لے جانا، لیکن سندھ میں اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن پنجاب لاہور اب عمران خان کا قلعہ بن چکا ہے اور لوگوں نے موثبت کر دی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اچھی خبروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں دعا ہے پاکستان کامیاب ہو، بھارت کے مقابلے میں کرکٹ میچ میں جیتے بھی نہ تو کھیل اچھا ہو، تو ٹیم اچھی ہو تو ٹیم اچھی لڑتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کی عوام کی جدوجہد نے بتا دیا ہے کہ جبر ہار گیا، پاکستان کا آئین اور قانون جیتے گا، جسے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔